جس کتاب سے کچھ آیت پیش کیا ہے وہ کتاب کیا ہے، وہ قرآن کیا ہے، اس قرآن کو کس نے نازل فرمایا، کس کے ذریعے نازل فرمایا، کس کے اوپر نازل فرمایا، یہ جان لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ اس کتاب سے ہمیں فائدہ کیا پہنچنے والا ہے، ہمیں فائدہ کیا، کیونکہ اگر بغیر فائدہ میں ہم کوئی چیز کریں گے نہیں، جیسے کہ اگر ہم تجارت کریں، اگر یا دکانداری کریں، اگر اس دکان میں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہو تو ہم وہ دکان نہیں چلائیں گے۔ اسی طرح ہمیں قرآن پڑھنے سے، قرآن کو تلاوت کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے، ہمیں جان لینا ضروری ہے کہ اس کتاب کو کس نے نازل کیا، کس کے ذریعے نازل کیا، کس کے اوپر نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں نے ہی اس کتاب کو نازل فرمایا، بے شک میں نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی کرنے والا میں ہوں۔ اس آیت شریفہ سے ہمیں دو چیز معلوم ہوتی ہے، دو چیز پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والا بھی خود رب العالمین ہے۔ اور اس آیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں اس آیت کے اندر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم، اس کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہے، یہ حروف مقطعات۔ قرآن مجید کے بہت سارے سورہ میں ایسے حرف آئے ہیں جیسے کہ الف لام میم، الف لام را، طاسین، یاسین، بہت سارے ایسے سورہ آئے ہیں، تو اس کا معنی کوئی جو تفسیر کرتا ہے وہ بھی نہیں بتا پایا، اور کوئی انسان کا یہ ہمت نہیں کہ اس حروف مقطعات کا معنی بتائے، اس حروف مقطعات کا معنی بتا سکے، کسی انسان کا ہمت نہیں اللہ تبارک و تعالی کے سوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتاب کو بھول سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو بھول سمجھنا دور کی بات ہے، اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، قرآن کے اندر شک بھی کیا نہیں جا سکتا۔ دنیا بھی ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں کہ ایسی کوئی کتاب لکھنے والا بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے کتاب کے اندر بھول نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہے کتاب لکھنے پر شروع میں یہ کہہ دیتا ہے اگر آپ کو اس کتاب کے اندر کوئی بھول سمجھ میں آئے، اگر کوئی بھول نکل آئے تو مجھے جنائے گا، میں اس بھول کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا تو پہلے ہی چیلنج کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج کی کہ اس کتاب کے اندر یعنی قرآن کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور میرے آپ حضرات کے سامنے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس میں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ میں نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی میں کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ کس کی آیت ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اگر میرے بھائیوں اگر آپ اس کتاب کے اندر شک کرتے ہیں، اگر آپ اس قرآن کے اندر شک کرتے ہیں تو سن لیجئے، آج سے تقریباً 1450 برس پہلے یہ قرآن نازل ہوئی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ آج سے تقریباً 1450 برس پہلے یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جبریل امین کے ذریعے سے یہ کتاب نازل ہوئی ہمارے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور تقریباً 1450 برس پہلے یہ
نازل ہوئی اور آج تک اس کتاب نازل ہے، آج تک وہ کتاب موجود ہے۔ تو قرآن نے چیلنج کی، اگر کوئی اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب نہ مانتا ہے، اگر کوئی شخص اس کتاب کو یعنی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب نہ مانتا ہے، تو قرآن نے کیا چیلنج کیا؟ اگر تو اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب نہیں مانتا ہے، تو اس کتاب کے جیسا یعنی قرآن کے جیسا کوئی کتاب بنا کر دکھا۔ اگر تو یہ شک کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب نہیں ہے، یہ کوئی انسانی کتاب ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا، کوئی انسان نے بنایا اس کتاب کو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو قرآن نے کیا چیلنج کی کہ اس کتاب کے جیسا یعنی قرآن کے جیسا کوئی ایک کتاب بنا کر دکھا۔ اگر اس میں تیری ہمت نہ ہے تو اس کتاب کی صورت کے جیسا، اس کتاب کے اندر سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر، اس سورہ کے جیسا کوئی ایک سورہ بنا کر دکھا۔ اگر تجھے وہ بھی ہمت نہ ہو، تجھ میں وہ بھی ہمت نہ ہو، تو اس کتاب کی آیت کے جیسا کوئی آیت بنا کر دکھا۔ ہے کوئی مائی کلام جو اس چیلنج کو ایکسپٹ کرے، جو اس چیلنج کو قبول کرے اور پورا کرے؟ نہیں، ایک مشہور شاعر نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا لیکن پورا نہیں کر پایا۔ اس نے بھی اعلان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یہ کوئی انسانی کتاب ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی انسانی کتاب ہے ہی نہیں۔ اس نے چیلنج قبول کیا تھا لیکن پورا نہیں کر پایا۔ ہے کوئی بھائی کلام اگر اس کتاب کو چھوٹا سمجھتا ہے، قرآن کو اللہ کا کتاب نہیں مانتا ہے، تو اس چیلنج کو پورا کرو، اس چیلنج کو ایکسپٹ کرو اور اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے بعد تم پورا کر کے دکھاؤ۔ یہ کوئی مائی کلام نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کتاب ہے، یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور قرآن کو جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اس کو کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ الْكِتَابَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کریں، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو کتاب آپ کے اوپر وحی ہوئی ہے، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں۔ کیا فرمایا؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ الْكِتَابَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو کتاب آپ کے اوپر وحی ہوئی ہے، جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، جو کتاب آپ کے اوپر اتاری گئی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو جو ہے پڑھنا نہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں بلکہ تلاوت کرنا۔ اور آپ کے ذہن میں دماغ میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا کیا ہے اور قرآن کو تلاوت کرنا کیا ہے، اور یہ قرآن تلاوت کرنا کہاں سے آیا؟ قرآن تلاوت کرنا کہاں سے آیا؟ تو سن لیجئے، یہ قرآن تلاوت آیا عرب سے۔ عرب کے لوگ ایک اونٹنی کی بچے کو تلو کہتے تھے، ہادا تلو، ایک تلو ہے، سب اونٹنی کی بچے کو نہیں، کسی ایک اونٹنی کے بچے کو حالت تلو کے نام سے پکارتے تھے، حالت تلو کہتے تھے، یہ تلو ہے، کیونکہ وہ بچہ ہر وقت ہر سمے اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتی تھی، اپنے ماں کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، اس لیے وہ دنیا یعنی جنگل ہر خطرناک جانور سے ہر خطرے سے وہ بچ جاتا تھا، اس لیے عرب کے لوگ اسے حالت تلو کے نام سے پکارتے تھے۔ دل کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا، اور وہ دل سے آیا ہے تلاوت یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا، قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا۔ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تو پڑھائی ہوئی، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی معنی کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا کو تلاوت کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جس کے اندر نماز کے بارے میں بھی آیا ہے۔ جی ہاں، وہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات
وہی نماز ہے جس کو مان بول کر ترک کرنے والا حدیث کے روشنی میں کفر کا انتخاب کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا